تو اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیجئے کہ محبت دل کے میلان کو کہتے ہیں. جب دل کسی کی طرف پسندیدگی کے ساتھ مائل ہوتا ہے اس کا نام محبت ہے، اور جب اس میں شدت پیدا ہوتی ہے تو اس کو عشق کہا جاتا ہے. اب یہ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت طبعی ہوتی ہے یا اس کو غیر اختیاری بھی کہتے ہیں، اور دوسری محبت اختیاری ہوتی ہے. جو غیر اختیاری ہوتی ہے جس کو طبعی بھی کہا جاتا ہے، یہ ہر شخص میں کسی نہ کسی چیز کے حوالے سے ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم ماں باپ سے محبت رکھتے ہیں، بھائی بہنوں سے محبت، اپنے گھر سے محبت، اپنی ذاتی ملکیت میں جو سامان ہیں چاہے کتابیں ہیں، کپڑے ہیں، بیگ وغیرہ ہیں، ان سے محبت. اسی طرح کے گھر میں کوئی جانور پلا ہوا ہے اس سے محبت، اپنے کاروبار سے، اپنے مال سے، اپنی گاڑی سے محبت. یہ محبتیں غیر اختیاری ہوتی ہیں، یعنی بس یہ کوئی ہم تکلف نہیں کرتے، باقاعدہ اس کے لیے کوئی عمل اختیار نہیں کرتے، خود بخود ہمارا دل ان کی طرف مائل ہوتا ہے. یہ محبت غیر اختیاری کہلاتی ہے، ہماری قدرت و اختیار میں نہیں. اور آپ یہ بات جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالی کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں ہے. تو جو چیز ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہے، یقینی سی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کا مکلف بھی نہیں بنائے گا. تو اس لیے اگر کسی کا دل جس طریقے سے ماں باپ کی طرف کھنچتا ہے، بیوی بچوں کی طرف کھنچتا ہے، کاروبار کی طرف کھنچتا ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہونے میں اتنی شدت محسوس نہیں کرتا، قابل گرفت نہیں ہے. اگرچہ ہونا چاہیے، اس کے لیے وہ تکلف کرے اور اعمال اپنائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں وہ قابل گرفت نہیں ہے، کیونکہ یہ طبیعت کا معاملہ ہے، اور طبیعت انسان کی قدرت و اختیار میں نہیں ہوتی ہے، اور جو چیز قدرت و اختیار میں نہیں ہے اس کا مکلف نہیں بنایا جاتا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں جو سرکار نے فرمایا کہ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ میں تمہیں تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اس میں یہ جو طبعی محبت ہے وہ شامل نہیں ہے. کیونکہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ بعض اوقات ایک انسان اپنے قلب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شاید مائل ہوتے ہوئے کم محسوس کرے، مادی چیزوں کی طرف زیادہ محسوس کرے، تب یہ تو نہیں کہیں گے اس کا ایمان ناقص ہے، اس لیے کہ یہ چیز قدرت و اختیار میں نہیں ہے. اب رہی محبت اختیاری. محبت جیسے میں نے عرض کیا کہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور دل کی کیفیات نظر نہیں آتی، کالی، پیلی، لال، سفید، ان کا کوئی رنگ نہیں ہے، چکور، گول، تکون، ٹرائنگل شکل میں ہے، ان کی کوئی ایسی صورت بھی نہیں ہے، 1 میل لمبی، 2 میل لمبی، 1 فٹ لمبی، 2 فٹ لمبی، ان کی لمبائی چوڑائی کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ محبت کو ناپا نہیں جا سکتا، اس کی کوئی رنگ نہیں، اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، اس کی کوئی بو نہیں ہے، اس کا کوئی مزہ نہیں ہے، اس کی کوئی پیمائش نہیں ہے. تو پھر کس طریقے سے محبت کو جانچا جائے؟ اب یہی بس اس کا جواب ہے کہ ہمیں اختیاری محبت جو ہماری قدرت و اختیار میں، اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. اور محبت چونکہ نظر تو آتی نہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے اعمال اختیار کرو جو اعمال یہ بات ظاہر کر دیں کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے. ایسے اعمال اختیار کرو. تو اب آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، کیونکہ اس میں ہمارا اختیار ہے، قدرت و اختیار. مثال کے طور پر ماں، باپ، بیوی، بچے، دوست، احباب ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ کام کرو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے حدیث پڑھی، اس میں لکھا یہ کام مت کرو. اب آیا قدرت و اختیار کا معاملہ، ان کی بات مانے، ان کی بات مانے. اور یہی امتحان ہے، اگر یہ شخص ان سب کی بات کو رد کر کے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتا ہے اور سرکار کی کہی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے ثبوت فراہم کر دیا کہ اسے ان سب سے زیادہ محبت ہے. گویا کہ اس باقی کی بات کو رد کر کے نبی کریم کے حکم کو اختیار کر لینا، یہ عمل اس کے قلب میں ان سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بڑھنے پر دلیل ہوگی، اور یہ ایمان میں کامل بنے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس اختیاری محبت کا ہمیں مکلف بنایا جا رہا ہے، اس کا مفہوم و مضمون یہ ہے، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب اگر تم میرے حکم کو سب کے حکم پر، میری پسند کو سب کی پسند پر، میری ناپسندیدگی کو سب کی ناپسندیدگی پر فوقیت دے دو گے، تو گویا کہ یہ اعمال تمہارے دل میں سب سے زیادہ میری محبت موجود ہونے کی ایک دلیل ہوگی،
اور جب تمہارے دل میں سب سے زیادہ محبت ثابت ہو جائے گی کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، تو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ لہذا یہ ہے امتحان۔ محبت خالی یہ نہیں ہے کہ آپ لائٹیں لگا دیں 12ویں پر اور نعت خوانیاں کثرت سے کروا رہے ہیں۔ ہمارے بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی محبت ہے۔ جی ہاں، یہ بھی محبت کی نشانیاں ہیں۔ لازم بات ہے کہ نفرت میں تو کوئی بھی نہیں کرے گا، محبت میں کرے گا، لیکن یہ حقیقتاً امتحان نہیں ہے۔ جس محبت کا ہمیں مکلف بنایا جا رہا ہے وہ اختیاری محبت ہے، اور اس اختیاری محبت کا پتہ کس طرح چلے گا؟ ظاہری اعمال سے پتہ چلے گا، اور اس میں ہمارے اچھے اچھے خاصے لوگ جو ہیں، جو عاشق رسول بھی بیچارے کہلاتے ہیں، وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ مثلا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کی باری آئے گی، سرکار کی پسند ناپسند کی باری آئے گی، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، دوسروں کا کہنا مانیں گے، شیطان و نفس کی اطاعت کریں گے، ماں باپ زیادہ عزیز ہیں، نبی کریم کی حدیثیں نہیں ہیں، ماں باپ بیوی بچوں کی پسند زیادہ ہے، نبی کریم کی پسند کو فراموش کر دیں گے۔ لیکن جب لائٹیں وغیرہ کرنے کی باری آئے گی، دیگیں پکانے کی باری آئے گی، نعت خوانی کی باری آئے گی، تو بڑے آگے نظر آئیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ ہماری اپنی چوائسیز ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے پہلے آپ کو کہا یہ مستحبات ہیں اور محبت کی علامت بھی ہیں، لیکن یہ میں آپ کو خود امتحان ایک آپ کا لیتا ہوں، اور آپ کے سامنے ایک میں کویسچن عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر ہم اپنی والدہ کے لیے تحفے بھی لے کر آئیں، لباس لے کر آئیں، سب چیزیں لے کر آئیں، بہت اچھی اچھی چیزیں لا کر دیں، لیکن جب والدہ کو حکم دے بیٹا یہ کام کرنا، میں نہیں کر رہا ہوں، والدہ کہیں مجھے یہ کام پسند نہیں ہے، وہ کام ہم ضرور کریں، اور والدہ کہیں مجھے یہ کام پسند ہے، وہ ہم کبھی بھی نہ کریں، اور پھر ہم والدہ کے پاؤں دبانے کی کوشش کریں، منہ سے کہیں والدہ امی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، یہ سوٹ لے لیجئے، یہ تحفے لے لیجئے، تو بتائیے کیا ماں اس سے راضی ہوگی؟ یا کیا اس کو ماں کی محبت قرار دیا جا سکتا ہے؟ اگرچہ یہ تمام چیزیں محبت کی علامت ضرور ہیں، لیکن اصل چیز ہوتی ہے اطاعت، اصل چیز ہوتی ہے کسی کی پسند کو فوقیت دینا، اصل چیز ہوتی ہے کسی کی ناپسندیدگی سے بچنا۔ یہ ہے کامل محبت کا معیار۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس معیار پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔